السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. محترم بھائیو، یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں عبداللہ بن عباس، بچپنا بالکل نو عمری اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے گزاری. بچپنا بالکل چھوٹے صحابی تھے، بچپن میں اللہ کے رسول کی صحبت ان کو ملی. بڑے خدمت گزار تھے، اللہ کے رسول کی انہوں نے خدمت بھی کی، دعائیں بھی لیے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امام بنے. بہت اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی خدمت گزار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہوں نے لی. آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ساری زندگی انہوں نے اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی. اللہ کی رسول اللہ کی مدد کی مطلب یہ کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانے میں گزار دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں گزار دیے. ساری زندگی انہوں نے یہ کام کی. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی جس کی زندگی ہمیشہ مرنے تک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گزرے، ایک ایسا آدمی جس کی زندگی قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بتانے میں گزر جائے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پکا مومن کہا اور سچا آدمی کہا. یعنی اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں اور یہ سچے لوگ ہیں. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی تلاش کرنے والے. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرتے ہیں سارے زندگی. آخر میں کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی کی گارنٹی ملی ان کو، توصیہ ملا ان کو، لیٹر ملا ان کو اللہ کی جانب سے. یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ ہر اس آدمی کے لیے جس کی زندگی قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانے میں گزر جائے. وہ آدمی اللہ کی طرف سے مومن ہے، اللہ کی طرف سے صادق ہے، سچا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بول رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی یہ سچوں کی زندگی تھی، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. صحابہ اکرام کے اندر ان کا نام کیا ہے؟ حبر الامہ ہے. یہ علم کے سمندر تھے، علم کا سمندر تھے. یہ علم کتنا زیادہ تھا ان کو، صحابہ اکرام ان کو کیا کہتے تھے؟ حبر الامہ کہتے تھے. اور امت میں سب سے بڑا عالم یہ کہا جاتے تھے ان کو، امت کے سب سے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے بھائیوں، بڑے باادب اور خدمت گزار تھے. یہ بہت ساری مثالیں ان کی خدمت کی ہے. ایک کڑوی بات یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں کسی کی خدمت کرتے ہیں، استاد کی، والدین کی، تو یہ بچپن کے اندر ادب اور احترام کے ساتھ خدمت کرنے والے بچے جو چھوٹے بڑے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو ان کا خدمت گزار بناتا ہے. ساری دنیا کے لوگ ان کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں. بچپن میں ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑے لوگوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دینا چاہیے، اور علم والوں کی، اپنے اساتذہ کی خدمت کرنے کی ترغیب ان کو دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی خدمت سے یہ بڑے ہونے کے بعد یہ بہت بڑے بنتے ہیں. قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا. اب دیکھیں کہ بچپن میں وہ ماں باپ کے بڑے نیک اور مطیع بچے تھے، بڑے خدمت گزار تھے وہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں ان کا نیک نام رکھ دیا. بقرعید کے موقع پر باقاعدہ اسماعیل علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا نام بہت اونچا کرتا ہے، بہت مشہور کر دیتے ہیں اس بچے کو جو بچہ بچپن میں خدمت گزار ہوتا ہے. بڑے باادب تھے، بڑے خدمت گزار تھے. ام المومنین سیدہ میمونہ کے پاس ایک مرتبہ آئے. کون نے؟ ان کے خالہ کے پاس آ کر کے کہا کہ خالہ جان، میں آپ کے گھر میں سو جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. خالہ نے کہا کہ روم بہت چھوٹا ہے، آپ یہاں پہ یعنی اللہ کے رسول اور میں روم برابر ہو جاتا ہے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ کے تکیے پر جس جگہ پر سر رکھتے ہیں اس کے کونے میں میں سر رکھ کر کے ادھر طرف پلٹ کر کے سو جاؤں گا. کسی بھی طرح سے اجازت لے لیے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سونے کی اجازت لے لیے. ان کے خالہ تھے میمونہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے جب اٹھے تو ضرورت سے فارغ ہو کر کے آ کر کے دیکھا تو وہاں پر پانی رکھا ہوا ہے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون لا کر کے رکھے؟ تو میمونہ نے کہا کہ ننھے منھے عبداللہ نے لا کر کے رکھا ہے. 6 سال 7 سال کی عمر تھی. ننھے منھے عبداللہ نے آپ کے لیے پانی لا کر کے رکھا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تاڑ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت دور اندیش تھے، اس بچے کے اندر نیکی کا جذبہ دیکھا، خدمت کا جذبہ دیکھا. تہجد کے موقع پر دل سے اللہ کے رسول کی دعا نکل گئی اس بچے کے لیے. اس طرح اگر کوئی آدمی بڑے لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو بڑے لوگ دل سے دعا دے دیتے ہیں. کچھ کام آدمی نہیں کر سکتا، چھوٹا بچہ فوراً جا کے کر دیا تو دل سے دعا نکل جاتی ہے، تو یہ دعا لگ جاتی ہے انسان. چنانچہ اللہ کے رسول نے دل سے دعا دے دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے سر کو پکڑا اور اپنے لعاب کو لگا کر کے دعا دی. کیا دعا اللہ کے رسول نے فرمائی؟ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اللہ اس بچے کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے اور اس بچے کو دین کے اندر ڈیپلی سمجھ عطا فرما، گہری سمجھ عطا فرما. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اس بچے کے حق میں حبر الامہ ہوئے. ساری امت کے اندر علم کا سمندر مانے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک الگ پہچان تھی ان کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت. میرے بھائیوں، میرے رسول نے خوش ہو کر کے ان کو کیا دعا دیا؟ 2 دعائیں دی. یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اس دعا کے اندر دین، دنیا اور آخرت سب کو جمع کر دیا گیا ہے. میرے نبی نے دعا فرمائی کہ مفسر قرآن بنا. یہ دعا تو شاندار اور بے مثال دعا ہے. کسی بچے کی صلاحیت کو ہم دیکھیں، کسی بچے کی اچھائی کو دیکھیں، خدمت کو دیکھیں، اس کے اچھے طرح سے معاملات کو دیکھیں، تو اس طرح دعا دینا چاہیے ہم لوگوں کو. چھوٹے بچوں کو کون سی دعا قبول ہوتی ہے معلوم نہیں ہے، بلکہ بچوں کو دعا دیتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی. آپ کو معلوم ہے مفسر قرآن یعنی کوئی کسی آدمی کا قرآن کی تفسیر کرنے والا بننا یہ کتنی بڑی اور اہم دعا ہے. عالم قرآن، قرآن مجید کا عالم، قرآن مجید کی تفسیر جاننا سب سے بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر جانے. یہ علم اور اس کی اہمیت کس کو معلوم ہوتی ہے؟ قرآن مجید، قرآن کا علم، دین کا علم، اس کی اہمیت اس کو معلوم ہوتی ہے جس کے پاس دین کی اہمیت و علم ہو. پرانے زمانے میں ایک استاد کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا. استاد حدیث پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے استاد نے اچانک کہا کہ بیٹا تم کو معلوم ہے یہ جو حدیث تم پڑھ رہے ہو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. حدیث رسول کی تعلیم پانا، قرآن کی تعلیم پانا، دین کی تعلیم پانا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. بچہ ذہن میں بات رکھ لیا. ایک میں گھر چلا گیا، واپس آ رہا تھا، پھر دوبارہ مدرسے کو جا رہا تھا تو اچانک اس کا چپل ٹوٹ گیا. اس نے چمبار کے پاس گیا اور جا کر کے چپل سلا لی. سلانے کے بعد چمبار نے پیسے پوچھے تو اس نے حدیث رسول سنائی. اس نے کہا کہ چلو جی پیسے لاؤ. کیا بول رہے ہو تم؟ حدیث کیا ہے؟ سب معلوم نہیں، پیسے لے کے آؤ. اب یہ بچہ تھوڑا تعجب میں پڑا کہ استاد نے کہا کہ بڑی قیمتی چیز ہے، پیسوں سے بھی بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن یہاں پر چمبار کو میں بول رہا ہوں وہ لے رہا نہیں. قیمتی چیز کو لینا چاہیے، وہ پیسے پوچھ رہا ہے. تو استاد جی کے پاس آیا، شکایت کیا. آپ نے تو کہا تھا، جھوٹ تو نہیں بولیں گے استاد، آپ نے تو کہا تھا کہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ علم اور میں دے رہا ہوں، وہ لینے کے لیے تیار نہیں. تو استاد نے شاگرد کی چالاکی کو سمجھا. اس کے دل کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کے لیے استاد نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ. لے کر گیا. گھر کے اندر ہیرا تھا، ہیرا نکالے، دیا. دے کر کے جا کے مارکیٹ میں جو ترکاری بیچنے والا ہے اس کے پاس جا کر کے اس کو دکھانا اور جا کے بولنا کہ اس کی قیمت کیا مل سکتی ہے. تو ترکاری بیچنے والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ دیوانہ ہے، انگوٹھی کا نگینہ لے کے آیا ہے، 1 کلو ٹماٹے دوں گا وہ بھی فری میں، اس کا کوئی قیمت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک کرانہ دکان کے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ 1 کلو فلاں آٹا جواری دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کی قیمت کچھ نہیں ہے. تو استاد نے ایک ہیرے کے دکان کی طرف نشاندہی کی، رہنمائی کی، گائیڈ کیا، جو پورے کے پورے بصرہ کے مارکیٹ میں بڑا دکان تھا. ہیرے کی دکان کے اندر لے جا کر کے پوچھنے کے لیے کہا. تو بڑے ہیرے کی دکان میں گیا بچہ، شاگرد، اسٹوڈنٹ، جا کر کے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے. وہ لیا، اندر گیا، لیب میں چیک کیا تو اصلی ہیرا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس کے بدلے میں یہ پورا دکان ماں سامان سمیت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جتنا دکان ہے میرا بڑا، یہ سارا دکان پورے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ اگر مجھے دے دو گے. کیونکہ وہ ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ اسے 10 دکان خریدے جا سکتے تھے. تو استاد کے پاس آیا اور اس نے یہ ماجرا بیان کیا. تو استاد نے بٹھایا، سمجھایا، بیٹا تم نے دیکھا کہ ترکاری بیچنے والے کے پاس گیا تو 1 کلو ترکاری دینے کا اس نے یہ کہا، اور وہ بھی آپ کے اوپر احسان کرتے ہوئے. اور یہ کرانہ دکان میں گئے تو ایک آٹا جواری دینے کا اس نے آپ سے بات کہی. اور ہیرے جواہرات کی دکان میں گئے تو اس نے کیا کہا
پورے ہیرے کی دکان میں تم کو دے دوں گا، یہ مجھے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترکاری فروش ہے، ترکاری بیچنے والا، یہ کرانہ بیچنے والا، اس کی اہمیت جانتا نہیں ہے، اس لیے اس نے معمولی جانا۔ وہ جو ہیرے والا ہے اس کو معلوم ہے یہ اصلی ہیرا ہے، اس لیے اس نے پوری دکان دینے کے لیے کہا۔ یہ دینی تعلیم، اس کی قیمت، اس کی اہمیت بیٹا یہ انہی لوگوں کے پاس رہے گی جو اس کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ یہ تعلیم کی اہمیت ان کے پاس رہے گی۔ یہ جو دنیا دار لوگوں کے پاس اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہ دنیا دار لوگ جو پیسوں کے لیے مرتے ہیں، ان کے پاس اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اسے سمجھایا، استاد نے سمجھایا کہ بڑی قیمتی دولت ہے یہ دین کی تعلیم، اور یہ کس کو معلوم ہوگا؟ جو یہ تعلیم کی اہمیت جانتا ہے۔ تعلیم کی بڑی اہمیت کیا ہے؟ اب ہم کسی سے ملتے ہیں، جان اچھا نہیں ہوئی، ذرا دعا کیجیے ہمارے لیے۔ نیک آدمی نظر آیا، متقی آدمی نظر آیا، کوئی بوڑھا آدمی نظر آیا تو بہت نیکی کام کرنے والا، تھوڑا دعا کیجیے۔ آپ اگر دینی تعلیم حاصل کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان ہی نہیں ساری مخلوق آپ کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ ساری مخلوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے آپ کے لیے، چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے آپ کے لیے، پرندے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ ایک چھوٹی حدیث اس کی بات، اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کے بارے میں، تو یہ بہت ہی بڑی دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبداللہ بن عباس کو دی۔ یہ نہیں کہا اللہ تجھے بڑا مالدار بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر بہت اونچا مقام عطا کر دے، بہت تو لوگوں میں لیڈرشپ کرنے لگ جائے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے جو دعا قیمتی دعا تھی وہ دعا دی، سب سے بڑھ کر کے دعا، قیمتی دعا، کہ مفسر قرآن بنا دے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے پیارے نبی نے وہ دعا دی، وہ بھی تہجد کے موقع پہ خوش ہو جا کر کے۔ نیکی کا جذبہ دیکھا اندر عبداللہ بن عباس کے دل میں، اور شوق دیکھا انہوں نے تو فوراً یہ دعا کر دی۔ میرے بھائیوں، دوسری دعا فرمائی دین کی سمجھ عطا فرما۔ دین کی سمجھ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز صرف اور صرف دین ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز صرف اور صرف دین ہے۔ آپ بولیں حضرات صحابہ کو جتنا فقیری تھی، جتنا غربت لاحق ہوئی، حضرات صحابہ جتنے غریب تھے اتنا دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی غریب نہیں تھا۔ بنیادی ضرورتیں بھی ان کی پوری نہیں ہوتی تھی، چپل نہیں ذرا چلے جاتے تھے، کپڑے پہننے کے لیے پورے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر یہ مر جاتے تو کفنانے کے لیے بھی ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیچے آدھا گھاس ڈال کر کے دفن کر دیتے تھے۔ اتنا غربت کے زمانہ، آخر انہوں نے غریبی کو دور کرنے کا سوچا کیوں نہیں؟ غریبی کو دور کرنے کا سوچا کیوں نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر کانسنٹریشن کرتا ہے، کسی چیز کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صحابہ غریبی کو دور کرنے کے پیچھے پڑتے تو سیکنڈوں میں یہ غریبی کو دور کر سکتے تھے۔ اتنا زیادہ ان کو مشکلات کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، 2-3 مہینے چولہا نہیں سلگتا تھا ہمارے نبی کے گھر میں، اتنا زیادہ مشقت پڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ غربت کو کوئی اہم مسئلہ ہی نہیں سمجھا، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی نعمت تھی اللہ، رسول اللہ، دین اسلام، سب سے بڑی نعمت تھی ان کے پاس۔ اس نعمت کو اتنا عظیم جانا کہ اس کے علاوہ کی ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے دماغ ہی نہیں دیا، ذہن ہی نہیں دیا انہوں نے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لے کر، قرآن پاک کو لے کر کے بہت خوش رہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صفوں میں کھڑتے تھے عشاء کی نماز میں تو گر جاتے تھے، بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے، تو منافقین کہتے تھے انظروا الی ہؤلاء المجانین، یہ مجنونوں کو دیکھو جی، یہ دیوانے لوگوں کو دیکھو، رسول کے پیچھے تعلیم بول کر کے، رسول کے پیچھے پڑھ کر کے کمائی کیے بغیر یہ ہے نا مکمل بھوکے، اور گھر کے اندر بیوی بچوں کو بھوکا رکھ رہے، یہ خود بھی بھوکے، دیکھو بھوک کی وجہ سے گر پڑ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہوئی، اس طرح کہتے ہیں یہ منافق، یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے ان کو معلوم ہو جائے تو آپ سے بھی زیادہ بھوکے رہنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اتنا مقام و مرتبہ آپ کا ہے دینی تعلیم کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا صحابہ اکرام نے غربت کو۔ جس طرح آج ہم جو فائنینشیل میٹر کو، یہ غربت کو بہت بڑا مسئلہ، اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بہت محنتیں ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے لگژری لائف ہمیں مل جائے، مالداری ہمیں مل جائے۔ صحابہ اکرام اتنا بھی اس کے اوپر خیال نہیں کرتے، حقیقت ہے یہ، اتنا بھی خیال نہیں۔ اگر وہ خیال کرتے تو جس طرح دوسرے بہت سارے میدانوں میں اونچے چلے گئے، اس طرح یہ میدان کے اندر بھی اونچے چلے جاتے تھے۔ جو غریب صاحب آتے، غریبی میں انتقال ہو گئے، ذہن نہیں دیا انہوں نے، اس کے اوپر زور نہیں دیا،
اگر برا نہ مانے تو بولنا کہ آج اس طرح آج مسلمان دین کے اوپر ذہن نہیں دے رہے دنیا کے پیچھے بڑھ کر کے، اس طرح صحابہ کرام نے دنیا کو ذہن نہیں دیا دین کے پیچھے بڑھ کر کے، آخرت کے پیچھے بڑھ کر کے۔ کوئی چیز ہے دنیا، ایسا بالکل معمولی چیز انہوں نے سمجھا۔ آج عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم میں اور رسول کے عہد میں کتنا فرق ہے معلوم ہے؟ تم دنیا کی ہر چیز کو ترغیب سے لے رہے ہو، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں دنیا کی ہر چیز کو بے رغبتی سے لیتے تھے، بے رغبتی سے لیتے تھے، ذرا بھی ترغیب نہیں تھی۔ آتا ہے تو آنے دو، اللہ نے نصیب میں رکھا آ رہا ہے، اس کے اوپر ذرا بھی شوق نہیں، ہرس نہیں، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آیا تو لے لیتے تھے، شکر کر دیتے اور بانٹ دیتے تھے۔ میرے بھائیو، اس طرح بے لالچی کی زندگی صحابہ کرام نے گزاری۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کی اولادیں اللہ کے دین کے خادم ہیں، اللہ کے دین کی تعلیم کے خادم ہیں، ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر عظیم مرتبہ ملنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے اولاد کو دین کی خدمت کے لیے نکال دیتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، دینی تعلیم کی خدمت ان کی اولاد کر رہی ہو، تو وہ ماں باپ بڑے عظیم ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی چیز اپنے اولاد کو دی، سب سے بڑی چیز انہوں نے دی۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر خاص نصیحتیں بھی تھی اللہ کے رسول کی۔ ہمارے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر ایک چیز کے اندر۔ بچوں کو تربیت کیسے کرنا، نبی نے 2 اہم باتیں بتلائی۔ چھوٹے بچوں کو یا جو بھی ہمارے بچے ہیں، تو اولاد کی تربیت ماں باپ کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ غائبانہ طور پر ہر نماز کے بعد یا نماز کبھی بھی جب بھی وقت ملے اپنے اولاد کے لیے اخلاص سے دعا کرنا چاہیے، اپنے اولاد کی ایمانداری کے لیے، دینداری کے لیے، اپنے اولاد کی روشن مستقبل کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گاہے بگاہے کبھی کبھار بچوں کو بٹھا کر کے نصیحت کرنا چاہیے، واعظ و نصیحت کرنا چاہیے۔ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے بچوں پر ماں باپ کی نصیحت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور باپ جو نصیحت کرتا ہے نا، دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی انسان نصیحت نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا اولاد کے لیے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ جو بچے کو جو نصیحت کرتے ہیں بڑے دل سے کرتے ہیں۔ اب دل سے جو بات نکلتی ہے نا، وہ دل ہی میں اندر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ یہ کہا کہ تربیت کے لیے تم زیادہ دعا کرو اپنے اولاد کے لیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار تم نصیحت کیا کرو۔ میرے نبی نصیحت کر رہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، کہتے ہیں خود عبداللہ بن عباس، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اللہ کے نبی کے پیچھے میں سوار تھا ایک روز۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے چھوٹے بچے، چھوٹے ننھے عبداللہ، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بچے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو قریب سے پائے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نصیحت ہے عقیدے کی، اخلاق کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا خیال رکھ، اللہ کی عصمت کا، وقار کا، اس کی تعلیمات کا، اللہ کے حدود کا خیال رکھ۔ اللہ تعالیٰ تیری ضرورت کا، تیری مطالبات کا، تم کو کیا ہونا ہے سب کا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، آنکھوں حضوری تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھو گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، وہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خیال نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے ہر مسئلے میں وہ ٹیڑھا ہے، معاملات اس کے پورے اجڑے ہوئے رہتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں۔ اور ایک آدمی ہے بڑے معاملات اس کے صاف سیدھا ہے، چل جاتے رہتا ہے، ترقی کرتے رہتا ہے۔ اس کی ترقی کو دیکھ کر کے یہ جل رہا ہے، یہ حسد کر رہا ہے، حالانکہ اس کی یہ جو ترقی ہے یہ اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کا یہ خیال کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیحت فرمائی، چھوٹے بچپن میں نصیحت کیے نا تو بڑا یاد رکھ لیا عبداللہ۔ پوری زندگی انہوں نے کیسے عمل کیا؟ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا کتنا خیال کیے عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہو رہا تھا نا تو ان کی عمر 10 سال کی تھی، اس کے بعد 60 سال تک یہ جیے۔ 50 سال کی زندگی ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بڑی کامیاب زندگی، سارے حدود کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ادب و احترام کے ساتھ زمانہ گواہی دینے لگا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ زمانہ گواہی دینے لگا، اتنا زیادہ 50 سالہ زندگی انہوں نے گزاری۔ بچپن میں رسول نے نصیحت کی تھی، لیکن یہ نصیحت کب تک کام آئی؟ موت تک کام آئی، موت تک کام آئی نصیحت۔
باپ کو چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کرتا رہے، کیونکہ مرنے سے باپ تو چلا جائے گا لیکن بچے کی زندگی بات کی ہے، تو یہ زندگی میں کام آنے کے لیے قدم قدم پر موڑ موڑ پر اس کو صحیح راستہ دکھا کر کے صحیح طور پر دل سے اس کو نصیحت کرے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد سے تفسیر کے اندر سب سے بڑا ملکہ ان کو ملا۔ صحابہ کرام کو خود بولتے تھے، لوگوں تفسیر کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو مجھے پوچھو، کیونکہ سب سے زیادہ تفسیر کا علم میں رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ان کو دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ وضاء خطا میں بھی اسلامی لباس کا انہوں نے لحاظ رکھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ قیامت کے روز ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ اس میں سے ایک آدمی کون؟ ایک آدمی وہ جو اپنے پائجامے کو ٹخنے کے نیچے نکال کر کے چلتا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آدھی پنڈلی ان کا پائجامہ رہتا تھا، آدھی پنڈلی اتنے اونچا لا کر کے چلتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے ویسے ہی پہنا، ٹخنے کے نیچے نہیں لائے، اور شرم و حیا اتنی تھی ان کے پاس، غسل خانے میں آدمی ننگا ہو کر کے پانی نہا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن پھر بھی یہ کپڑا رکھتے تھے۔ پوچھا گیا تو کہتے تھے کہ اللہ سے میں شرم کرتا ہوں۔ اب بولو کہ اکیلے میں نہاتے وقت جب کہ کھولنے کی اجازت ہے، وہاں پر اللہ سے شرم کر کے انہوں نے کپڑا باندھ لیا، تو باہر اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر یہ نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے یہ حرام کام کر سکتے ہیں؟ کیسے یہ فحش کام کر سکتے ہیں؟ اور ان کی مجلسیں بھی ایسی کہ فحش باتیں تو دور کی بات، بیکار باتیں بھی ان کی مجلس میں نہیں ہوتی تھی۔ جتنے تابعین تھے انہوں نے یہ کہا کہ ما رأیت فی مجلس ابن عباس باطلا قط، یہ ایک بات بھی ہم نے خلاف شریعت یا بیہودہ بات، ایک بات بھی ہم نے ابن عباس کی مجلس میں نہیں سنا۔ جو بھی بات ہوتی کام کی بات، قرآن کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے، نکل کے چلے جاتے، ذرا برابر بھی بیہودہ باتیں، فحش باتیں نہیں۔ میرے بھائیو، یہ درس ہے ہمارے لیے، ہماری مجلسیں کتنی پاک ہیں۔ کیا کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے پر یہ کبھی غیبت نہیں کرتے، یہ کسی کے بارے میں برا نہیں بولتے، یہ فحش کاری نہیں کرتے، بلکہ یہ جو بھی بات بولتے ہیں دین کی بات بولتے ہیں؟ ہمارے بارے میں کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ ایسا ہم لوگوں کو بننے کی ضرورت ہے۔ ہماری مجلس چاہے 2 کی ہو، 4 کی ہو، 5 کی ہو، ہماری مجلس کو ہم پاک صاف رکھیں۔ کوئی کیا بھی ہو، جس نے جو کیا اس کا وہ پائے گا، لیکن اس کے بارے میں ہم بول کر کے ہمارے عملوں کو ہم پہ ضائع نہ کریں، بیکار نہ کریں۔ جو جس کا ہے اس کی سزا وہ پائے گا، لیکن ہمارے اپنے طور پر اپنی مجلس کو ہم پاک رکھیں، اپنے طور پر ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ ابن عباس بڑوں کا بڑا احترام کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے دیکھو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ جب آئے تو اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہے، اور زید بن ثابت تو بہت قدر کرتے تھے عبداللہ بن عباس کی، کیوں؟ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، بہت عزت کرتے تھے۔ عبداللہ نکو کرو، ادھر چھوڑو، اس کو چھوڑو، بول رہے نکیل کو، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہم لوگوں کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے علماء کے ساتھ ہم اسی طرح کا احترام کریں، ہمارے علماء کے ساتھ اسی طرح کا ادب و احترام کریں، یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فوراً اترے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر کر کے کہا کہ تمہارا ہاتھ لاؤ، ہاتھ کو لیا اور بوسا دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بأہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح پیار محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح ہم پیار و محبت کریں۔ ان کے ہاتھ کو لیا اور چوم لیے۔ آپ دیکھیں کہ علماء کے ساتھ آپس میں کتنا رواداری تھی، کتنی محبت تھی۔ آج لوگوں کا علماء کا لوگوں کے ساتھ حسد کے سوا کیا ہے؟ حوصلہ توڑنے والے تھوک کے مانند ہیں، انسان تھوک کتنا نکالتا ہے اتنا حوصلہ توڑنے والے آپ کو ملیں گے، حوصلہ جوڑنے والے، ہمت دینے والے نہ کے برابر بھی ہے، نمک یعنی آٹے میں نمک کے برابر۔ حوصلہ توڑنا نہیں، حوصلہ دینا سیکھیے، ہمت دینا سیکھیے، ہمت کے ساتھ رکھنا سیکھیے، یہ اصحاب رسول کا طریقہ تھا۔ دیکھو زید بن ثابت اتنے بڑے صحابی، کاتب قرآن ہیں یہ، زید بن ثابت جو 5 صحابہ قرآن کریم کو لکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی، اس میں سے یہ بھی ایک ہے، لیکن یہ جب آئے تو اللہ کے عبداللہ بن عباس ان کی نکیل کو تھام لیا سواری کے، اتر کر کے انہوں نے ان کو بوسا دیا۔ یہ تال میل، اس طرح کی محبت آپس میں ہونا چاہیے۔ سفر و حضر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت زیادہ عبادت گزار تھے، سفر میں بھی رہتے تو عبادت کرتے رہتے تھے، راتوں میں لمبا قیام کرتے تھے، اور حضر گھر میں رہتے تب بھی ان کا معمول یہی تھا۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ سفر کر رہا تھا میں،
ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے ساتھ رات بہت ہو گئی تو ہم لوگ پڑاؤ ڈال دیے. ہم نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد اڑ گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آدھی رات کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک انہوں نے لمبی قرات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کے اندر مشغول ہو گئے. یہاں تک کہ سورہ قاف کی آیت کریمہ پر ٹکے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. معنی یہ ہے کہ موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی. یہی وہ چیز ہے جس سے اے انسان تو بھاگتا تھا. جب یہاں پر پہنچے تو ہچکیاں بند ہو گئی, روتے ہچکیاں بند ہو گئی, ہو کے رونے لگے. اس طرح یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ کے نبی نے بچپن میں ان کو دعا دیا. میرے بھائیوں, صحیح بات یہ ہے کہ آج ہم معاشرے کا شکوہ کرتے ہیں, آج ہم حالات کے خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں. کبھی بھی ہم نے اپنے کردار پر نظر نہیں ڈالی. ہمارے کردار پر, ہمارے بیہیویئر پر, ہمارے رہن سہن پر اللہ تعالیٰ کا خیال ہم کتنا کر رہے ہیں, رسول اللہ کا خیال ہم کتنا کر رہے ہیں, دین اسلام کی قدر ہمارے نزدیک کتنی ہے, کبھی اس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا. بلکہ حالات ہی کو ہم نے شکوہ بنایا, حالات ہی کو ہم نے اس کے اوپر ہی کمپلینٹ کیا. وہ ساری مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت کو دیکھ, لیکن کبھی ہم نے مصیبت سے یہ نہیں کہا کہ میرا پروردگار بہت بڑا ہے. مصیبت کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار بہت بڑا ہے, تو چھوٹی مصیبت ہے, ہمارا رب تو بہت بڑا ہے. یہ ہمارے کردار کی برائی کی وجہ سے آج ہم کو یہ حالات دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ آج دیکھیں کہ کدھر بھی جائیں مسلمانوں کی بدنامی, مسلمانوں کی بے عزتی. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی عزت کو, اللہ تعالیٰ کے وقار کو, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نظر انداز کر دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا, مدد سے ہم خالی ہو چکے. اس لیے کہ یہ نصیحت جو وہ چھوٹے صحابی کو رسول اللہ نے فرمائی, اصل میں وہ نصیحت وہ صحابی کو نہیں بلکہ اس امت کے آخری آدمی تک کے لیے ہے یہ نصیحت کہ احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرو, مصیبت میں پریشانی کے موقع پر اللہ کی مدد کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے بالکل قریب آ جائے گی. اللہ کی مدد کی قربت کو دیکھ کر کے تم دنگ رہ جاؤ گے, حیران رہ جاؤ گے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اپنے کردار پر غور کریں, اپنے کیریکٹر پر غور کریں, ہمارے بیہیویئر پر غور کریں کہ اسلام سے ہمارا تعلق کتنا ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارا جو بھی ٹائمنگ ہے, آپ ایمان کو گواہ رکھ کر کے خود فیصلہ کر لیں, اکیلے میں جا کر کے جو ہم شیڈول بناتے ہیں نا, اس میں نہ نماز کی پابندی کا ذکر ملتا ہے الا ماشاء اللہ, نہ نماز کی پابندی کا ذکر ہے, نہ کوئی حلت و حرمت کا کوئی تذکرہ ہے, کچھ نہیں. بلکہ دنیا کے اعتبار سے ہی ہم نے اللہ کے دین کو پلٹنے کو ہم نے جرأت کر دی کہ یہ وقت ہمیں ملتا نہیں, اس لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. ہم نے اللہ کے دین کی اس کی ٹائمنگ کو بدلنے کی کوشش کیا, لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی اس میں ہم جسارت نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے آج ہمارے معاملات اتنا بکھرے ہوئے ہیں اور اتنا پیچیدہ ہو چکے ہیں اور پیچیدہ ہوں گے اگر اللہ کے دین کی قدر اور اہمیت ہمارے دل میں نہ ہو تو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, اللہ نے کتنا عالی مقام ان کو عطا کیا. خود رسول کے زمانے میں اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا جب دور آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریب کرتے تھے. علمی مجلسوں میں ان کو بٹھاتے تھے. کبار صحابہ جو بدری صحابہ ہیں, کبار صحابہ نے اعتراض کیا, کامنٹ کیا, چھوٹا بچہ ہے ہماری مجلس میں کیوں بیٹھ رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے کیوں بٹھا رہے اس کو ہمارے مجلس میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو ان کا علم دکھانا چاہا, کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں میں اس بچے کو کیوں قریب کرتا ہوں. پیارے رسول نے اس بچے کو قریب کیا تھا اور یہ علم میں فقاہت میں بڑا مشہور ہے. کیسے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ آیت کریمہ حضرت عمر بن خطاب مجلس میں بولے, بڑے بڑے صحابہ کو بولے کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہونے لگ جائے تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ایک صحابی نے کہا کہ مکہ فتح ہو جائے تو پھر اس کے بعد عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے. عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کیا عمر فاروق نے, کہا کہ اے عبداللہ بن عباس تم بولو اس کی تفسیر کیا ہے, یہی ہے جو یہ بول رہے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں, اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی جا رہی ہے. مکہ فتح ہو جائے, لوگ جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہو جائے تو اے نبی آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں, استغفار کیجیے, تسبیح بیان کیجیے. یعنی اب اللہ تعالیٰ لینے والا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک وہی تفسیر میں بھی جانتا ہوں, ہم دونوں ہی کو معلوم ہے تفسیر, باقی اب بڑے بڑے صحابہ کو بھی معلوم نہیں ہے. دیکھو اتنے بڑے مقام مرتبہ ان کا تھا تفسیر کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق کے دور میں عمر فاروق ہر مجلس کے اندر ان کو بٹھاتے تھے. ان کے علم کی بدولت، ان کے چھوٹے رہنے کے باوجود یہ بڑے بڑے لوگوں کے اندر بیٹھتے تھے. جب دیکھا ان کے والد صاحب نے، عباس نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے کو عمر فاروق اپنی مجلس میں بٹھا رہے. کون باپ یہ چاہتا ہے کہ بڑے آدمی کے ساتھ، نیک آدمی کے ساتھ میرا بچہ نہ رہے؟ ہر ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو نیک لوگ قریب کریں. تو دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کہ عمر فاروق کی مجلس میں آگے عمر فاروق بٹھا رہے، تو اور زیادہ مستقل بٹھانا بول کر کے 3 نصیحتیں کی. 3 نصیحتیں کی. بلائے اپنے بچے کو عبداللہ بن عباس بلا کر کے عباس نے نصیحت کی کہ بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ عمر فاروق خلیفۃ یعنی امیر المومنین آپ کو بہت قریب کر رہے ہیں. 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو. ایک، اس مجلس کی بات یا عمر فاروق کی بات یہ راز ہے، اس کو باہر جا کے فاش نہ کرو. یہ راز کو فاش نہ کرو. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، رازدان نہیں ملتے. اگر کوئی آدمی آپ کو رازدانی کے لیے چن لیا ہے تو پھر اس کا راز آپ دوسروں کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ اس کی نظر میں اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں. ارے بیکار آدمی، اس کو کچھ نہیں بولنا، اس کو میں اپنا آدمی سمجھ کر کے بات بولا تو یہ جا کر کے سب کو بول دیا ہے. راز کی حفاظت کرو. عباس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کیا نصیحت فرمائی؟ میں دیکھتا ہوں کہ عمر کی مجلس میں تم بہت آگے بیٹھتے ہو. بیٹا، عمر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کی مجلس کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے، راز کی بات ہے، وہ حفاظت کرو، دوسروں سے نہیں کہنا. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی کی غیبت نہ کرو. کسی کی غیبت نہ کرو، برا بھی نہ بولو، کیونکہ یہ حد درجہ نقصان کی چیز ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر کے کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی بول رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ کیا کرے گا؟ دوسری جگہ جا کے آپ کی برائی بولے گا، کیونکہ اس کی برائی آپ کو بول سکتا ہے تو آپ کی برائی اس کو کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ اس کی برائی آپ کو بول رہا ہے. غیبت کے اندر کسی کو ساتھ نہ دو، کسی کی غیبت سنو بھی نہیں. یہ زندگی کو بدمزہ کر دیتی ہے، نحوست ہے. یہ کسی کے بارے میں برا مت بولو، اور کوئی برا بول رہا ہو تو مت سنو. یہ دوسری نصیحت کی عبداللہ بن عباس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور تیسری نصیحت فرمائی، بیٹا جھوٹ نہ بولو. دیکھو، امیر المومنین کے مجلس کے اندر تم قریب بیٹھ رہے ہو، کبھی بھی ہرگز جھوٹ نہ بولو. جھوٹ کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی تمہارے اوپر سے اعتماد کھو دیتا ہے. اعتماد دنیا کی سب سے بھاری چیز ہے، معلوم ہے آپ؟ اعتماد جو ہے، بھروسہ. کسی آدمی کے اوپر بھروسہ رکھ لیے، دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے. کائنات کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے سارا اعتماد پہ چل رہا ہے، صرف بھروسے پہ چل رہا ہے. آدمی تجارت میں اگر کسی پر سے بھروسہ اٹھ گیا تو لاکھوں کی تجارت کرنا کٹ بند، ابھی تجارت نہیں کرے گا، دھوکے باز آدمی ہے. سر پورے کا پورا کاروبار اعتماد پہ چلتا ہے، بھروسے پہ چلتا ہے. یہ بھروسے کو توڑنے والی چیز ہے یہ جھوٹ. جھوٹ کے اوپر اگر تم جھوٹ بولو گے تو پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور دوسرا نقصان یہ کہ لوگوں کی نظروں میں آپ گر جائیں گے. تیسرا نقصان یہ کہ ذلیل ہو جائیں گے آپ. جھوٹا انسان ہے، کہیں بھی عزت نہیں رہتی. صحیح بات بولو. یہ 3 نصیحتیں فرمائی، اور یہ 3 نصیحتوں کو گرے سے باندھ لیے عبداللہ بن عباس نے. ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی زندگی گزاری. حضرت معاویہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آ کے علم حدیث، تفسیر کا علم سیکھتے تھے. مسجد نبوی کے اندر 2 مسندیں ہوتی تھی. ایک مسند عبداللہ بن عباس کی اور ایک مسند حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکومت کی بات کیا تو ایسا پوچھ لیتے تھے لوگ آ کر کے، اور عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر کے قرآن کا علم سیکھتے تھے، تفسیر کا علم سیکھتے تھے. یہ 2 مسندیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ بیٹا ہمارا ہو اور مکے کا امام ہو، بیٹا ہمارا ہو بڑے مسجد کا خطیب ہو، بیٹا ہمارا ہو اور مسجد حرام کا مفتی ہو. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ یہ بڑے مفتی تھے مکے کے اندر، یہ بڑے مفتی تھے، فتویٰ دینے والے تھے اور لوگوں کو علم سکھانے والے تھے. حقیقت میں یہ دولت انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر دین کی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دین کی قیمت بہت زیادہ جانتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت یہ چیز دیتے ہیں. میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس کے آخری دور کے اندر جب وہ جا رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس موقع پر کی بات ہے کہ بہت خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. لیکن دنیا کے اندر انسان آتا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، جو بھی آتا ہے چلا جاتا ہے. ایک پیریڈ ہے ہمارا، اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کتنا بنا لیا، ہم ہی کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں ہے. کہ ہم نے کتنی عبادت کی، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے ذریعے سے اونچا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی. آخرکار جب ان کا انتقال ہوا
تو انتقال کے موقع پر دو معجزے ثابت ہوئے. یہ صحیح حدیث کے اندر بہت سارے صحابہ کرام نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا نا تو انتقال ہونے کے بعد ان کی موتا کو اٹھا کر کے قبر میں رکھا جا رہا تھا تو ان کے کفن کے اندر اوپر سے ایک پرندہ سفید پرندہ آیا اندر چلا گیا. بہت دیر تک لوگ بیٹھے رہے کہ وہ نکلے گا اڑ جائے گا پھر لے جا کر کے دفن کر دینا ہے, لیکن وہ اڑا ہی نہیں, اندر ہی جا کر کے ضم ہو گیا. بعد کے لوگوں نے تعویل یہ کی کہ وہ ان کا علم تھا, فضل تھا, جو انہی کے ساتھ ختم ہو گیا. بہت علم والے تھے تو یہ سفید پرندے کی شکل میں ان کا علم تھا جو اندر چلا گیا. اور دوسرا ہے کہ جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کے قبر کے آزو بازو سے قرآن مجید کی آیت تلاوت ہوئی. کون تلاوت کیا معلوم نہیں, فرشتوں نے تلاوت کیا. اکثر صحابہ کرام نے اس کو دیکھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیت کریمہ تلاوت ہو رہی تھی ان کے قبر کے پاس. تو یہ معجزات ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا کہ یہ نفس مطمئنہ بن گئے, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس موقع پر محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مات الیوم ربانی ہذہ الامہ, آج اللہ والا چلا گیا. میرے بھائیو, یہی زندگی کا حاصل ہے. زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو بہت بڑا مالدار چلا گیا, بہت پیسے رکھ کے گیا, بہت زیادہ فلاں پراپرٹی رکھ کے گیا, یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے. زندگی کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا بندہ آج دنیا سے چلا گیا. یہ زندگی کا حاصل ہے کہ لوگ گواہی دیں اللہ والا آج چلا گیا. یہ سب سے زندگی کا حاصل ہے, اللہ والا آج چلا گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کی اتنی قدر کریں, اتنا دل کو لگائے رکھیں کہ جب ہمارا انتقال ہو تو لوگ بولیں کہ اللہ والا آج دنیا سے چلا گیا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں محمد بن حنفیہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ربانی عالم چلا گیا. میرے بھائیو, عرش والا جب بھی وہی اب بھی وہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کی زندگی کو اتنا اونچا کیا اللہ تعالیٰ کے دین کا لحاظ اور خیال رکھنے کی وجہ سے. وہی اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج ہمارے دل میں بھی دین کی قدر ہے, اللہ کی قدر ہے, رسول اللہ کی قدر ہے, دین اسلام کی اہمیت ہے, اس پر عمل مکمل طور پر ہم کرتے ہوں تو پھر جس طرح عبداللہ بن عباس کا مقام و مرتبہ اونچا دنیا میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر نیک اور کامیاب بنائیں گے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سیرت سے معلوم ہونے والے کچھ نصیحتیں اور سبق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر کے ان سے نصیحتیں حاصل کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.